بھائی جو آدمی نماز میں مثلاً 3 رکعتیں عشاء کی ہو گئیں، چوتھی رکعت میں شامل ہوا، اب اس کے ذمہ 3 رکعتیں، وہ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھے گا تاکہ یہ پہلی 2 بن جائیں، پھر تشہد میں بیٹھ جائے گا، پھر کھڑا ہو کے 2 پڑھے گا۔ صلی اللہ علی محمد میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صلی اللہ علی محمد، یا رب صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی پڑھیں الحمدللہ درود ہے اور نعمت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھیں، باقی سب جائز ہے۔ ہم نے زمین خریدی ہے لیکن اس نیت سے کہ جب ضرورت ہوگی تو بیچ دیں گے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو زمین آپ خریدیں گھر بنانے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر خریدی ہے کہ بھی اس کا ریٹ بڑھے گا ہم بیچ دیں گے، اب زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی ہر سال کی مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، یعنی پچھلے سال قیمت 1 لاکھ تھی تو 1 لاکھ کی، اس سال 1.5 لاکھ کی ہو گئی تو 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے بدن زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہی حدیث ہے ان یضمہما، حضور نے فرمایا اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہی ان کے لیے استر ہے، ستر اسی میں ہے۔ مرد کی حالت میں ان کے لیے ستر نہیں ہوتا، عورت کے لیے ستر ضروری ہے۔ مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء کی قبریں ہیں، یہ 101% جھوٹ ہے۔ اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور ان کے اوپر چلتے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ خدا کا خوف کیا کرو، جھوٹ بولتے ہوئے سمجھا بھی تو کرو نا۔ اچھا، اور جب یہ 70 انبیاء فوت ہوئے ہیں، کون کون سے، ان کے نام گنو، پھر مجھے بتاؤ اس وقت یہ مسجد خیف تھی؟ بس ایک روایت ہے بنی ہوئی ہے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی زمزم سے لے کر حجر اسود تک 50 انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کعبے میں آ کر بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی، علماء کے بارے میں ایک میری عادت ہے، میں علماء کے بارے میں نہ الحمدللہ برائی کرتا ہوں نہ برائی سنتا ہوں، بلکہ آپ بھی دعا کیا کریں، کیونکہ یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ دین باقی ہے۔ یہ دین تمہیں کالجوں نے نہیں دیا، یونیورسٹیوں نے تو نہیں دیا، یہ تمہیں اسکولوں نے تو نہیں دیا، یہ علماء کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ان کو بھی تم، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے بدزن کر دیتا کہ تم دین سے بدزن ہو جاؤ۔ ایک آدمی کے پاس رقم ہے، وہ عمرہ کرے یا مسجد بنائے، اگر وہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کی ضرورت ہے، پھر تو مسجد بنائے۔ اگر پہلے محلے میں 4 مسجدیں موجود ہیں پھر یہ خام خواہ شو بازی کے لیے نہ بنائے، عمرہ کرے۔ غزوہ ہند کی وضاحت کریں، کیا وضاحت کریں، وہ ہو گیا ہے، تم اپنے لڑنے جاؤ گے، تم نے کون سا غزوہ ہند کی وضاحت، وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا ہے۔ اس وقت مسلمان تھے جنہوں نے جانیں قربان کی اور دین کو پھیلایا، کفر کو توڑا، بتوں کو توڑا۔ محمود غزنوی کو اربوں کی آفر کی گئی کہ ہمارے اس بت کو مت توڑیں، جتنا سونا لے لیں، چاندی لے لیں، جواہر لے لیں۔ اس نے کہا میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ بت شکن، اپنا بت فروش تھا، بت بیچنے، میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ بت شکن تھا۔ انہوں نے کہا توڑ دو اس بت کو۔ توڑا گیا تو اس میں اتنی جائیداد نکلی جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ www.darsequran.com